پشاور دھماکے کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بالعموم دہشت گردی اور بالخصوص کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ نمٹنے سے متعلق اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور پشاور دھماکے کے بعد وفاقی حکومت کی طرف سے جلد کسی نئی پالیسی کا اعلان متوقع ہے، مگر خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صوبے میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کی طرف جائے گی۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیش نظر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں کور کمانڈر سمیت نگراں حکومت کی قیادت شریک ہوگی اور اسی دن صوبے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جہاں صوبے میں ایک نئے سرے سے دہشت گردی کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، تو وہیں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کا ذمہ دار کون ہے اور صوبے کے اداروں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا کیوں ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر تنقید کی اور موقف اختیار کیا کہ 2010 سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کی حکومت کو 417 ارب روپے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ادا کیے گئے۔ 10 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے اور آج وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ 417 ارب روپے کہاں گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبے میں دہشت گردی کی واپسی پر عمران خان پر تنقید کی۔ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں انڈر NFC ایوارڈ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ CGD ہے، سامان خریدنا ہے۔ 10 سال PTI وہاں پر حکومت میں رہی، 10 سال۔ ان کو آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ 417 ارب روپے کہاں گیا؟ 40 ارب روپے آپ کو اوسطاً سال کا مل رہا ہے اور آپ کہیں گے کہ ہماری CGD جو ہے اس میں کمزوریاں ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے یہ بات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کون واپس لے کے آیا؟ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح KP دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا؟ کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب پاکستان کے امن اور ترقی میں حصہ ہوں گے؟ یہ مین اسٹریم۔ کل ہمارے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے IG معظم جان انصاری، جو 2021 میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے IG بنے، انہوں نے پشاور دھماکے کی تحقیقات سے متعلق موقف اختیار کیا تھا کہ صوبے میں بدقسمتی کے ساتھ سیف سٹی کا پروجیکٹ موجود نہیں ہے، اس لیے ارد گرد لگے کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خودکش بمبار کی شناخت کے لیے انہوں نے اس کے جسمانی اعضاء کے سیمپلز پنجاب کی فورینسک ایجنسی کو بھی بھجوائے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ سہولت موجود نہیں۔ انفارچونیٹلی پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک مختلف جگہوں پہ کیمرے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے گئے ہیں، ان تمام کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو خودکش دھماکہ کرنے والا شخص ہے اس کے باڈی پارٹس کو کی سیمپلنگ ہم نے کی ہے۔ فورینسک سائنس لیبارٹری ہمارے پاس یہاں DNA والی کوئی پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، اس کے سیمپل جو ہیں ہم نے PFSA میں بھیجے ہیں، پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے، اور وہاں پہ ان کا بھی انالیسس ہوگا۔ اب یہ المیہ ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو گزشتہ 15 سالوں میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، مگر آج وہاں ایک بار پھر یہ بحث چل رہی ہے کہ CTD کے پاس صلاحیت موجود نہیں، ضروری ساز و سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، فورینسک لیب تک موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ پشاور دھماکے کے بعد مسلسل یہ سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ آخر عمران خان کی حکومت اور سابق عسکری قیادت نے کس مقصد کے ساتھ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے نہ صرف عمران خان پر تنقید ہوتی رہی بلکہ سابق DG ISI جنرل فیض حمید، جو اس وقت ان تمام معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں، انہیں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد آج عمران خان نے میڈیا پر آ کر نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ جنرل فیض حمید کا بھی دفاع کیا اور افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کو خدا کا کرم قرار دیا۔ دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا۔
عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق ان کے لیے بہت اہم شخص تھے اور ان کو ہٹانے پر ان کے جنرل باجوہ سے اختلافات ہوئے. ساتھ ہی انہوں نے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کو خدا کا کرم قرار دیا. مگر حقائق یہ ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور اس دہشت گرد جماعت نے پاکستان میں زیادہ حملے کیے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے پر یہ دعوے کیوں کرتے رہے کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور پاکستان کے اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیوں کیا تھا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. Working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. عام بات یہ ہے کہ عمران خان سیاسی سطح پر اور جنرل فیض حمید عسکری سطح پر افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے پر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق متحرک تھے. لیکن جنرل ریٹائرڈ طارق خان, جنہیں عمران خان نے سائفر اور امریکی سازش کے اپنے ہی الزام پر خود بطور وزیر اعظم اس معاملے کی تحقیقات کے لیے نامزد کیا تھا, انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید اس حوالے سے ایک موزوں شخص نہیں تھے اور انہیں پشاور میں کور کمانڈر لگانا بھی ایک غلط چوائس تھی. صرف یہی نہیں, عمران خان نے آج یہ تسلیم کیا کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات سے پہلے ہی ان کی کابینہ کے اراکین نے انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ انہیں ری سیٹل کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں گے. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے. ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی, ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور مراد, انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں اور انہوں نے طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ دو ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. یہ نہیں, عمران خان نے آج یہ بھی تسلیم کیا کہ جون 2022 میں مالاکنڈ میں طالبان کی واپسی سے متعلق احتجاج ہو رہے تھے اور انہوں نے اس حوالے سے کور کمانڈر پشاور کو آگاہ کر دیا تھا, لیکن وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں تھی. 2022 کی جون کے اندر مالاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا, سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام میں کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا. تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے MNAs اور MPs کے ساتھ, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے, یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی KP میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحریک طالبان کی واپسی سے متعلق جون 2022 میں کور کمانڈر پشاور کو آگاہ کر دیا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی تھے جو عمران خان کے پسندیدہ شخص تھے.